یہاں بھی جناب اسپیکر ہمارا ملک میں بہت تگڑے لابیز موجود ہیں جو ہمیں اس سیکٹر کو جس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے اور جیسے اپلفٹ کرنا چاہیے ہمیں اجازت نہیں دیتی. وہ ہمارے ٹانگ کھینچتے، چاہے میں حکومت میں ہو چاہے شہباز شریف صاحب حکومت میں ہو، یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس ایشو میں بھی میں وزیر اعظم کا ذاتی دلچسپی کا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذاتی دلچسپی لے. اگر ہم نے مل کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم نے امپورٹڈ انرجی کے بجائے، ہائیڈرو کاربنز کے بجائے اپنا ڈومیسٹک انرجی پہ زور دینا ہے، اس میں ڈومیسٹک انرجی میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ رینیوبلز ہوں گے، جس میں انفارچونیٹلی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ ہم رینیوبلز کو ڈسکریج کریں، نہ کہ ہم انکریج کریں. اور یہ ایسا ایک منصوبہ ہے کہ پاکستان بھر میں، سارے صوبے میں پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم ایک معاشی ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے. یہ ایک ایسا جناب اسپیکر ایشو ہے کہ میں اپنے حلقے کے عوام کو کیسے منہ دوں جب 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے اور پچھلے اس مہینے میں 50+ ڈگریز کا گرمی تھا. ویسے ہی ہمارے بلوچستان کے دوستوں کے لیے، ہر کسی کے لیے. اور اگر ہم وفاق کا بجٹ سے، صوبائی بجٹ سے سارے صوبے اس پہ تیار ہوں گے، مل بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم مفت سولر پینل لگا کے دیں گے، جو لوگ تھوڑا بہت انرجی کو سپورٹ کریں گے اور یہ لابیز کا مقابلہ کریں گے، زور دیں گے کہ سولر ہو، ونڈ ہو، ان کا پختونخوا میں ہائیڈل ہو، ان کو سپورٹ کریں گے، تو ہم موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈومیسٹک انرجی ریسورسز ہے جناب اسپیکر، انہی لابیز نے یہ کوشش کی آج سے نہیں دہائیوں سے کہ ہمارا یہ ڈومیسٹک سورسز ناکام رہے، بدنام رہے، اور ہم مجبور ہو کہ ہم انٹرنیشنل سورسز پہ یہ جو ہمارا ایڈکشن ہے وہ جاری رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اوور آل جو گلوبل کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کا بھی نقصان پہنچا رہا ہے. جو پاکستان میں تھرکول میں موجود، مگر دوسری جگہوں میں موجود جو ہمارا اپنا ڈومیسٹک کول ہے، وہ ہمارا اپنے وفاق کے جو بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین کروایا، ان کو بدنام کروایا. ایک زمانے میں نیب کو بھی اس کا پیچھے چھوڑ دیا کہ یہ ہم نہ کر سکتے. اب جب ہم نے اتنا کامیاب ایک تھر کول کا منصوبہ شروع کیا، پتہ لگا کہ یہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ، سب سے کم قیمت اگر کوئی کول ہے تو وہ آپ کا تھر کول کا کول ہے. اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ جہاں بھی امپورٹڈ کول استعمال ہو رہا ہے وہاں حکومت پابندی لگائے گا کہ 1 سال کے اندر ان کو امپورٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کا جو 1 سال کے بعد ان کو اپنا چینج کر کے وہ ڈومیسٹک کول استعمال کرنا پڑے گا، تو آپ کا اپنا امپورٹ کا بل بھی کم ہوگا، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی فائدہ، ہمارے لیے بھی اس میں تھوڑا بہت فائدہ. تو میرا خیال میں ایک مثبت قدم ہوگا اور بہت ضروری ہے. مذاق میں آپ کو بتاؤ جناب اسپیکر، یورپین یونین نے ہم پہ جو GSP+ کے نتیجے میں وہ کنڈیشنز ڈالے ہیں، اس کے حوالے سے اگر کسی نے غلطی سے پنجاب صوبہ میں ڈومیسٹک کول استعمال بھی کی تو وہ آ کے اسیس کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کول جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ باہر والا کول آپ استعمال کریں، اپنا والا کول جو ہے وہ زیادہ اس کا کاربن جو ہے وہ برا ہے. اب کون ان کو سمجھائیں گے کہ جب تک ہم امپورٹ کرتے ہیں ادھر آ جاتا ہے وہاں اس کا کتنا کاربن کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. یہ ایک پورا ایک لابی ہے جو صرف اگر وزیر اعظم صاحب ذاتی دلچسپی لیتا ہے، ہم سب اس کے ساتھ دیتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر، ہم ڈومیسٹک انرجی پہ آئے، ہم سولر انرجی کو سپورٹ کریں، ہم ڈومیسٹک جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں کول اس کو سپورٹ کرے،
ہمارا جو ایکسیلریٹر پہ سپیڈ جیسے کام ہو رہا تھا نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، وہ ایک دم سے اٹ ہٹ اے وال ان 2018. اینڈ وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اور جس طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ نیب کو استعمال کیا گیا ان دنوں میں، تو ہم سیاستدان ہیں، اپوزیشن بھی سیاستدان ہیں، ہم دیکھ لیں جو بیوروکریٹ ہے ان کا قلم وہ نیچے رکھ دیتا ہے. وہ کیوں کسی ایک سائن کی وجہ سے سیاسی بنیادوں میں نیب میں پھنسے، اور جو بزنس مین ہیں وہ تو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں جناب اسپیکر، وہ تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے، میرا تو کب سے، آج کل تو آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. لگ بھی مجھے رہا ہے کہ جو نیب کے سب سے بڑے حامی تھے وہ بھی شاید آج کل اس قدم کو سپورٹ کریں. جناب اسپیکر، نیب ہے تو ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اور بس آپ سب اتنے میچور ہیں کہ اتنے سائیکلز گزرنے کے بعد یہ ہم سیاسی کنسنسس نہیں بنا سکے کہ یہ جو ادارہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ادارہ، پولیٹیکل انجینئرنگ کروانے کا ادارہ، اس ملک کا معیشت کو بٹھانے والا ادارہ، اس ملک کی جمہوریت کا نقصان پہنچانے والا ادارہ، کتنے دفعے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو انہی جیلز میں جانا پڑے گا، اور پھر ادھر ہی سے باعزت بری ہو کے ادھر آ کے بیٹھنا پڑے گا، جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اتنا عزت کرتے ہیں کہ ہم سیاست بھی کریں گے، سیاسی اختلاف بھی کریں گے، مگر ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سیاست کو آگے بڑھانے کے. اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے اور ہم یہ پرانا ایک جو ہمارا یہ مطالبہ ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، تو آپ کا معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بزنس کمیونٹی کو آپ کا حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کو ہمت ملے گا. اگر کسی قومی مفاد کی وجہ سے آپ آج کل اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو آپ نیب سے ایگزیمپٹ کروا دیں، جیسے آپ نے SIFC کے منصوبے کو ایگزیمپٹ کروایا. اگر ہم یہ قانون سازی وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ اگر ہونا کرے تو وہاں کرے، تو آئی گارنٹی یو پاکستان کی اپنے آپ فورن انویسٹمنٹ کے پیچھے جتنا بطور وزیر خارجہ میں نے بھی محنت کی، آپ سب بھی محنت کر رہے ہوں گے، جتنا ہم فورن انویسٹمنٹ کا پیچھا کرتے ہیں، پاکستان کی اپنی بزنس کمیونٹی کی اتنا طاقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے یہ منصوبے کر سکتے ہیں. ان کا خوف کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، اپنے بیوروکریٹس کو بھی وہ طاقت دینا پڑے گا تاکہ آپ اس قسم کے منصوبے پاکستان بھر میں کر سکیں. IT انقلاب تو ہمیں مشکل سے کراچی کے باہر سگنل مل جاتا ہے، وہاں بھی کبھی کبھار مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ اگین ایک جوائنٹ انویسٹمنٹ یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ میں اس کو آپ ضرور سپورٹ کریں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو بڑے بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، ایون کوئٹہ اینڈ پشاور، آپ کی سپورٹ کے ساتھ اگر ہم IT ٹیکنالوجی، ملتان کو کیسے بول سکتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں اگر ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ IT پارکس، یہ ٹیکنالوجی پارکس کھولے جہاں ہم اس انڈسٹری کو سپورٹ دلوا سکتے ہیں، انسینٹیوز دلوا سکتے ہیں، تو یہ بھی اوور آل ہمارا معیشت کے لیے بہتر ہوگا. جناب اسپیکر، اور بھی ٹاپکس تھے لیکن میں اب رک جاؤں گا. یہ کہنا تو ضروری ہے کہ جناب اسپیکر ہم کنسنسس کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے ساتھ بہتری آتا ہے. اور میرا تو اپیل، ویسے آپ سے تو اپیل نہیں، مطالبہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو کنسلٹیشن ہو ہی ہو، لیکن ریکویسٹ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے معاشی فیصلے ہیں یا مشکل فیصلے ہیں، آپ نے ایک بہت
وہ تگڑا قدم اٹھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے مقابلے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، تو کنسلٹیشن سے آپ کے چاہے وہ معاشی فیصلہ ہو یا جو بھی فیصلہ وہ زیادہ مضبوط ہوگا. اور جب تک سیاسی انپٹ نہیں ہوگا، ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا ایک جو آج سے نہیں کہ معیشت تو اکنامک کا ڈگری بھی ہو، باقی سب کچھ بڑی اچھا، ایوری تھنگ ویری، جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا آپ کا بجٹ نہیں چلے گا. نہ عوام میں وہ جو آپ خود ریلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچایا جائے گا، نہ جو گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو معلوم ہے کسی اسلام آباد میں بیٹھا ہو بابو کو معلوم نہیں ہے جناب، اس میں ان کو جو زمینی حقائق ہے ان سے وہ واقف نہیں ہے جناب اس میں. اور جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا، نہ صرف آپ کا اپنا جماعت مگر آپ کے ساتھیوں کے، تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ اٹ ول بی اے بجٹ بائی دا بابوز فار دا بابوز اینڈ آف دا بابوز. اینڈ ہم نے یہ جو روایت ہے یہ توڑنا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے جناب اسپیکر میں آپ کو کہ ایک ایسا ملک جہاں 40% سٹنٹنگ ریٹ ہے ہمارا فار انڈر 5 ایئرز، 40% سٹنٹنگ ریٹ انڈر 5 ایئرز. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کرے کہ ہم دودھ پہ 18% ٹیکس لگائے. یہ کسی بابو کا تجویز ہوگا جناب. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک میں جہاں 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے تو اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے. یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، کسی بابو کا فیصلہ ہے جناب. یہ کوئی ایسا ایک بجٹ میں چیز نکل چکا ہے جس کے نتیجے میں 18% سیل ٹیکس لگ رہے ہیں ہمارے ہیلتھ کے جو ڈیوائسز ہے، جیسے اسٹینٹس ہم دلواتے ہیں، ہم تو NICVD کے تھرو مفت دلواتے ہیں، اس پہ 18% ٹیکس لگایا جا رہا ہے جناب. اس میں تو اگر غلط ہے آپ درست کروائیں. امپریشن یہ ہے کہ 18% ٹیکس لگے گا جس کے نتیجے میں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر تو پیسہ کما رہے ہیں، وہ اپنا بل بھرائیں گے. جس میں سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے وہ تو ریاست کی طرف سے اور NGOs کی طرف سے اور چیریٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو یا آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ڈالیں اور کوئی تحفظ کرے ان دوسری جگہ کے لیے، یا کم از کم اس قسم کے عامقانہ جو ڈیسیجنز ہے وہ واپس لیا جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر، آپ نے کافی میرا لمبا تقریر سنا ہے، اور میں حکومت کو یقین دلانا چاہوں گا کہ جیسے ان کا کوشش ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ ہو اور معاشی بحران سے اس ملک کو نکالا جائے، ہم کنسلٹیشن میں ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا شکریہ.